بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس رباب آخر. میرے بھائیوں بزرگوں، ہم جس ماحول میں معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، بڑی عجیب اور کشمکش کی زندگی اور بڑا عجیب و غریب ماحول ہے. خوف و دہشت، نا امیدی، مایوسی، یہ ہمیں جکڑے جا رہی ہے، یہ ہمیں جکڑے جا رہی ہے. اسی میں ہم گھرے ہوئے ہیں. ہماری بحثیں، ہمارا وقت اسی سلسلے میں صرف ہوتا ہے کہ اس سے ہم کیسے نجات پائیں. حالات ایسے ہو چکے ہیں اور حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں، حالات خراب نہیں ہو چکے ہیں، ہم خراب ہو چکے ہیں، ہمارے اعمال خراب ہو چکے ہیں. یاد رکھیے کہ جب سے دنیا بنی ہے، حق اور باطل کی زور آزمائی چلتی آ رہی ہے. جب سے اسلام نے اعلان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے، حق اور باطل کی کشمکش اسی دن سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. لیکن کس طریقے سے سکون حاصل ہو، کس طریقے سے کامیابی حاصل ہو، کس طریقے سے ترقی حاصل ہو، کون سے اسباب اختیار کیے جائیں جس سے ہم باعزت زندگی گزاریں، کون سے وسائل اختیار کیے جائیں تاکہ ہم سر اٹھا کر جی سکیں اور سر اٹھا کر مر سکیں، شان سے جیئیں اور شان سے مریں، اللہ کے نام پر جیئیں اور اللہ کے نام پر مریں. یہ کیسے ہوگا؟ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. یعنی آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ امتوں کی تقدیر کیسے بدلتی ہے، ان کے اندر کامیابی کیسے آتی ہے، وہ بام عروج پر کیسے پہنچ جاتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شمشیر سینا اول، پہلے تلوار، تیر یعنی مجاہدے، محنت، تڑپ، فکر، لگن، دھن، یہ پہلے ہونا چاہیے. دل کے اندر احساس ذمہ داری، دل کے اندر فکر امت، درد امت، تڑپ امت ہونی چاہیے. اور زمینی لیول پر کچھ آپ کی خدمات بھی ہونی چاہیے. طاؤس رباب آخر، پھر جو ہے طاؤس مور کو کہتے ہیں اور رباب رقص کو کہتے ہیں، ایک بجانے کے آلے کو کہتے ہیں. یعنی وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے کے بادشاہوں کے لیے جو پنکھا بنایا جاتا تھا، مور چھل اس کو بولتے تھے، مور کے پنکھ کا پنکھا بنایا جاتا تھا، وہ ان کو ہانکا جاتا تھا. یعنی وہ بادشاہ آرام سے ہے اور اس کے ساتھ کچھ ساز بھی، آواز بھی، رنگ بھی، ترنگ بھی، یعنی سرور، مزہ. یہ کیسے؟ یہ بعد میں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے ڈھول تاشے. لیکن سمجھانے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پیش کر رہے ہیں کہ ہم سمجھیں.
ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے، بغیر اپنے نفس کو مارے، بغیر فکر امت کے، بغیر درد امت کے، بغیر دوسرے غریب غربا کی فکر کے ہم اس جہان کو فتح کر لیں، ہم ترقی کر جائیں، ہم چین و سکون کی نیند سو جائیں، یہ خیال است و محال است و جنو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، امت کے اندر ہر زمانے میں فتنے رہے ہیں اور آتے رہے ہیں۔ اس زمانے کا جو سب سے خطرناک، عجیب و غریب فتنہ ہے وہ ہے فتنہ الحاد، وہ ہے فتنہ ارتداد، یعنی دین سے دوری، دین سے دشمنی، یا پھر دین کو ہی بدل ڈالنا، جس کو ارتداد کہتے ہیں، اور بدلنے والے کو مرتد کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب چل رہا ہے میرے بھائیوں، اور یہ میں آپ کو دنیا بھر کی بات نہیں بتاؤں گا، اپنے شہر ہی کی بات بتاؤں گا کہ ہمارا شہر بھی ان چیزوں سے، ان فتنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ کسی کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اتنے دن باقی ہیں، کورٹ سے یہ میسج ایشو کیا گیا ہے، نشر کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے، اور یہ خطرناک آگ ہے جو آپ کے اور ہمارے شہر تک پہنچ چکی ہے، ہمارے محلوں تک پہنچ چکی ہے۔ اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے اور اپنے اندر مست رہیں گے تو یاد رکھیے کہ کل ہمارے گھروں سے یہ واقعات، ہمارے گھروں سے بھی یہ واقعات رونما ہو سکتے ہیں، منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ ہمارے بچے بچیاں بھی کسی غیر کا لقمہ تر بن سکتے ہیں، اس لیے کہ باطل زوروں پر ہے اور باطل منصوبہ بند طریقوں سے ان کاموں کو انجام دے رہا ہے، اور اہل باطل اس کے سپورٹ میں یکجا ہیں، ان کی مدد میں، ان کو وہ تو انعاموں کی اسکیمیں ڈالتے ہیں کہ اتنا انعام دیا جائے گا اگر ان کی لڑکیوں کو لاؤ گے تو۔ میرے دوستو، ہم کب تک خواب غفلت میں سوتے رہیں گے؟ کب تک عیش و عشرت میں پڑے رہیں گے؟ ہماری نمازوں کا حال ہم دیکھیں، ہماری عبادات، معاملات، معاشرت، اور ابھی شادیوں کا سیزن ہے، اس میں ہم دیکھیں اکثر واقعات جو پیش آتے ہیں کہ لڑکی کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جاب کرتی ہے یا کسی شاپ پر بیٹھتی ہے۔ اب دل ہی تو ہے، دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا، تو لاکھ بچا اسے، تو لاکھ بچا اسے، یہ کسی پر تو مرے گا۔ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے بنایا، بلکہ پورے وجود کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اور ہم بیچ چکے ہیں، لیکن اگر ہمیں احساس نہ ہو، ہمیں علم نہ ہو، ہمیں اس کی فکر نہ ہو، تو ہم غلط سودا بھی کر سکتے ہیں، غلط جگہ اپنے دل کو لگا سکتے ہیں، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ میرے بھائیوں، غریبی، یہی تحقیق سے بات سامنے آتی ہے کہ غریب بچی تھی، اس کے باپ نہیں تھے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، چاچاؤں نے کوئی فکر نہیں کی۔ غریب بچی تھی، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماماؤں نے کوئی فکر نہیں کی۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اس کا کوئی بھائی نہیں، یا بھائی ہیں تو وہ اپنا الگ نکل گئے۔ اب یہ بچی مجبور ہو کر، حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہمارے سامنے ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر اور تنگ دستی آدمی کو کافر بنا دے، مشرک بنا دے۔ اور بہت ساری مشنریاں باطل مذاہب کی وہ اپنا کام کر رہی ہیں، وہ پیار محبت سے، پیسے سے، ہمدردی سے وہ خرید لے رہے ہیں، وہ پریورتن کر ڈال دے رہے ہیں، چینجنگ کر ڈال دے رہے ہیں، اور آدمی مرتا کیا نہ کرتا۔ اور جب دین نہیں ہے اور دینداروں کی ان کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں ہے، رشتہ داروں کی، اپنے ماتحتوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، سب اپنے اپنے دکان سجائے ہوئے ہیں، اپنے مکان کو سجائے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے اندر مست ہیں، تو یہ بچیاں کہاں جائیں گی؟ یہ جاب پر جائیں گی، شاپ پر جائیں گی،
یہ کچھ کام کریں گی اور پھر باطل آرام سے ان کو اپنی جال میں پھنسا لے گا اور وہ پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ایک قبیلے نے، کچھ لوگوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ کے جب وہ منکر ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس جملے کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ضرورت ہے۔ وہ جملہ یہ تھا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر کمی ہو اور میں زندہ رہوں؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسی بھی زکوٰۃ میں اگر ادا کرتے تھے اور وہ رسی دینے سے منع کریں گے تو بھی ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ، ابھی تازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، صحابہ غم سے نڈھال تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشن نبوت کو سمجھا تھا۔ مشن کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانے کا اور آنے کا؟ ہم نے مشن کو کھو دیا، ہم جشن میں پڑے ہوئے ہیں اور نئے طریقے جشن کے نکال رہے ہیں۔ کیا شادی بیاہ، کیا موت میت، کیا بزرگان دین کے نام پر، کیا انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نام پر۔ اگر یہی صحابہ اکرام کرتے تو ہم تک دین پہنچتا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، غیرت صدیقی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غیرت تھی، اللہ سے مانگیے، ہم بھی مانگتے ہیں، آپ بھی مانگیے کہ پیارے اللہ ہمیں غیرت صدیقی عطا فرما، آمین۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے جیتے جی دین کے اندر کمی ہو جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے رہتے ہوئے، اتنی مسجدوں کے رہتے ہوئے، اتنے علماء کے رہتے ہوئے، اتنے حفاظ کے رہتے ہوئے، اتنے دین کے فکر مند لوگوں کے رہتے ہوئے، چلتے ہوئے، اتنے مالداروں کے رہتے ہوئے، کوئی بچی، کوئی گھرانہ غربت کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ رہا ہو، ہمارے لیے ماتم کی چیز ہے، ہمارے لیے ماتم کا سامان ہے، ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ہے اور اللہ سے استغفار کر کے پرعزم ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں لگ جائیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارے اندر استقامت پیدا کرے گا۔ اور اگر تم دین کو ہی بھول جاؤ گے، اسلام کو ہی بھول جاؤ گے تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاؤ گے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو پیدا کریں گے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ ہمیں قدم قدم پر اللہ کی مدد، اس کی رحمت، اس کی نصرت کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی اور زمین کے نیچے بھی اور میدان محشر میں بھی، پل صراط پر بھی، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ہوش کے ناخن لیں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اتنی ان کی فکر کرو کہ وہ آگ کے مستحق نہ ہو جائیں۔ اور آگ کس کے لیے ہے؟ اعدت للکافرین، کافرین کے لیے تیار کی گئی جہنم۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ یہ فتنے کی آگ، یہ فتنہ، میں کوئی ایران اور توران کی خبر آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، اپنے شہر کے حالات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور جب آگ لگ چکی ہے اور شہر تک پہنچ چکی ہے تو یاد رکھیے ہمارے گھروں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور اگر ہم اسی طریقے سے بے فکر رہے جیسے ابھی ہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، جیسا چل رہا ہے چلنے دو، ہمیں کیا، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، کسی سے کوئی کام نہیں، کوئی کسی سے مطلب نہیں۔ ہاں جب مطلب رہا تو رابطہ کر لیا گیا، مطلب ختم تو رابطہ ختم۔ تو یاد رکھیے
یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی، ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گی، اور ہم اللہ رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ صحابہ اکرام کو، صحابیات کو، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دی، حضور کے اعلان پر قربان کر دی، وہ ہمارے سے بے شک بڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے بھائیوں، توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ میں نے ذکر کیا کہ بچی بیوہ ہے، بچی یتیم ہے، یا بیوہ بھی اگر کوئی شادی شدہ لڑکی ہے، اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے، لڑکے والے اس کو کہتے ہیں چل نکل اپنے گھر جا۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہاں دارالافتاء موجود ہے، یہاں مدرسے موجود ہیں، یہاں افتاء موجود ہے، مفتی موجود ہیں، ہم کیوں نہیں میراث کے مسائل کو پوچھتے ہیں کہ یہ بچی کا انتقال، اس بچی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے شوہر بڑا کمانے والا تھا، یا اس کے نام پر یہ پراپرٹی ہے، یہ جائیداد ہے، ہم اس کو اس کے میکے میں کیوں بھیج دے رہے ہیں؟ اس کا حق ہے، اس کے شوہر کا جو کچھ بھی ہے اس میں بیوی کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس کی اولاد کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے گھر سے نکال دیں گے، وہ کہاں جائے گی؟ وہ اپنے میکے جائے گی۔ اگر ماں باپ ہیں تو ٹھیک ہے، اور بھائی ہیں وہ تو مست ہیں، اور بھائی کتنا کریں گے، اور بھائی کرتے ہیں کیونکہ خون ایک ہے، لیکن وہ جو بھائی کی بیوی ہے وہ کب تک برداشت کرے گی؟ اور یہ عورت کیسے ذلت کے ساتھ وہاں رہے گی؟ لیکن جب اس کو حق اور حقوق ملے گا، اس کا حصہ اس کے شوہر کے ہاں سے، تو اس کے پاس مال ہوگا، اسباب ہوگا، یہ چاہے تو دوسری شادی بھی کر لے، اور نہ چاہے تو اپنا آرام سے عزت کے ساتھ اب کسی چھت کے نیچے آرام سے زندگی گزار سکتی ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے غربت، اور غربت آدمی کو مجبور کر رہی ہے باہر نکلنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ تاجروں کا محلہ ہے، یہاں بہت ساری دکانیں ہیں، اور کافی دکاندار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مسلمان لڑکیوں کو کام پر آنے کے لیے آپ مجبور نہ کریں، آپ ان کو منع کریں، سمجھائیں کہ بیٹی آپ کا اس دور میں باہر نکل کر کسی دکان میں رہنا، کام کرنا، یہ تمہارے ایمان کے لیے نامناسب ہے۔ ہاں کوئی ہنر ہو، جیسے ڈاکٹری ہے، اس میں ان کو اگر آپ اپائنٹمنٹ دے رہے ہیں، ان کو رکھ رہے ہیں ملازمت کے لیے، تو پردے کے ساتھ، مکمل پردے کے ساتھ، اور آج کل تو ہر جگہ کیمرہ ہے، اس کی نگرانی بھی ہو، مکمل پردے کے ساتھ رکھیں تاکہ اس کو ہنر آ جائے، اور یہ اپنے خاندان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہترین معین و مددگار ہو۔ یہ سیکھ لے گی اگر ہنر، ڈاکٹری، تو کام آئے گی مسلم عورتوں کے لیے، لیکن پردے کے ساتھ آپ رکھیے، اور کم پیسوں کے چکر میں ان لڑکیوں کو مت رکھو کہ یہ لڑکیاں کم پیسے لیتی ہیں۔ آپ کا ایمان بڑا قیمتی ہے، اور نفس و شیطان چھٹی پر نہیں ہے۔ ان لڑکیوں کو کم پیسوں کے چکر میں مت رکھو، لڑکوں کو رکھو۔ کتنے لڑکے بے روزگار گھوم رہے ہیں، اور لڑکیوں کو جو ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں عورتوں کی خدمت کی ضرورت ہے، جیسے ٹیچنگ لائن ہے، ڈاکٹری لائن ہے، یہ ایک مثال ہے، اس میں اگر ان کو رکھ رہے ہیں مکمل پردے کے ساتھ، آئیں جائیں، اگر ذرہ برابر بھی بے حیائی ہو ان کو نکال دو، ان کو منع کرو، ان کو سمجھاؤ۔ ورنہ میرے دوستوں، اگر ہم اس کو بڑھاوا دیتے رہیں گے جیسا کہ دے رہے ہیں، تو یہ بچیاں محفوظ نہیں رہ پائیں گی، ان کی عصمت اور عفت محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ میں ربانی سر کے بارے میں پڑھ رہا تھا منارہ نور کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو انہوں نے اسکول قائم کیا، تو دیکھا کہ بھائی تعلیم کی ضرورت جس طرح مردوں کو ہے، عورتوں کو بھی ہے، اب بچیوں کو بھی تعلیم دینا ہے، تو پہلے مخلوط نظام ہوا، جسے ہم آج کو ایجوکیشن کہتے ہیں، مخلوط نظام شروع ہوا، لیکن ان دانشوروں نے دیکھا اور انہیں فکر ہوئی کہ اگر یہی نظام چلتا رہے گا تو چونکہ عورتیں، بچیاں یہ
ان کے ہی گود میں قوم اور ملک ملت کا مستقبل ہوتا ہے اور مستقبل پلتا ہے، جنم لیتا ہے۔ اگر یہ محفوظ نہ رہ سکیں، اگر یہ پاک دامن نہ رہ سکیں، تو ان کے گود میں پلنے والے بچے بھی قوم و ملک و ملت کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ یہ میں اپنے انداز میں سمجھا رہا ہوں، منار نور میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے فکر کی کہ کیا کیا جائے، تو یہ ہوا کہ زنانہ اسکول الگ قائم کیا جائے، اور قائم ہوا۔ اس کی نگراں بھی کوئی عورت ہی قائم ہوئی، ذمہ دار طے ہوئی، اور انہوں نے کسی عورت نے اپنا مکان دیا کہ ہم دے رہے ہیں، اگر آپ قدم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ کہ کیسے ہوگا آپ ارادہ تو کیجئے۔ ان حضرات نے ارادہ کیا، فوراً جگہ کا انتظام ہو گیا، اور لڑکے لڑکیوں کی تعلیم کا نظام الگ ہو گیا۔ ان کو اس بات کا احساس تھا، لیکن آج ہم ان کے نام لیوا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیسا سسٹم بنا رکھا ہے؟ کو ایجوکیشن بھی ایک خطرناک ذریعہ ہے ارتداد کا، مرتد ہونے کا، لڑکے لڑکیوں کے بہکنے کا، زنا میں مبتلا ہونے کا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا۔ کیونکہ جب ساتھ میں رہیں گے تو اللہ نے شہوت کا نظام مردوں کے اندر رکھا ہے، عورتوں کے اندر بھی رکھا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، لوگوں کے دلوں کے اندر یہ مزین کر دی گئی ہے عورتوں کی محبت اور شہوت کی محبت۔ کیسے بچ پائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ارتداد کی جو لہر چل رہی ہے، اور آج سے نہیں چل رہی ہے، سالوں سے چل رہی ہے، لیکن آگ اب ہمارے شہر تک بھی پہنچ چکی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ غربت۔ یہ بچیاں باہر نکل رہی ہیں، ان کو کیوں ہم جانے دے رہے ہیں؟ ان کو کیوں جانے دے رہے ہیں؟ ان کے گھر تک ہم مال و اسباب کو پہنچائیں۔ ہماری تنظیمیں، ہمارے فکر مند حضرات ایسے گھرانوں کی فکر کریں جن گھرانوں میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور عورتوں کو باہر نکلنا پڑ رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ عورتوں کو گٹ کا سسٹم لینا پڑ رہا ہے جو سودی نظام ہے، اور اس میں غیر حضرات آتے ہیں، مرد حضرات آتے ہیں۔ اب وہ پھر بات آگے تک بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز ہے غربت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیمی جو نظام ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے دین سے دوری۔ کشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا می روت دیوار کج۔ پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھی جائے تو آسمان تک جو عمارت جائے گی وہ ٹیڑھی ہی ہوگی۔ اگر ان بچوں اور بچیوں کے مکاتب کے نظام کو مضبوط نہیں کیا گیا، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ مکاتب کا نظام، مکاتب کا سسٹم، جو کتابیں ہونی چاہیے، جو تعلیم ہونی چاہیے، ویسی نہیں ہو رہی ہے۔ اب جب یہ بچے بچیاں پڑھیں گے نہیں، اللہ رسول کا انہیں علم نہیں ہوگا، ایمان کی قیمت کا ان کو کچھ اندازہ نہیں ہوگا، جنت کا شوق نہیں ہوگا، جہنم کا خوف نہیں ہوگا، تو کون سی چیز ہے جو ان کو ایمان پر جمائے رکھے گی؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ گھر کا ماحول مل رہا ہے، نہ ان کو بچپن میں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ مکتب میں جا رہے ہیں ضرور، لیکن یہ صرف قرآن پڑھ رہے ہیں، اور صرف قرآن پڑھ لیے، نہ اس کا مطلب معلوم، کیونکہ بچے ابھی کہاں ترجمہ پڑھیں گے۔ لیکن اور بھی تو کتابیں اردو میں ہیں، سیرت کی ہیں، مسائل کی ہیں، نواقض وضو کتنے ہیں، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، فرائض وضو کتنے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رسول کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ان بچوں کو نہیں سکھلائی جائیں گی، بتلائی جائیں گی، تو یہ آگے چل کر اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، جیسا کہ آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مکاتب کیسے مضبوط ہوں گے؟ مکاتب کا سسٹم مضبوط کیجئے۔ جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں وہ تنخواہ اچھی دیں۔ حافظ صاحب، ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ حافظ صاحب کہ ان کے بارے میں کمیٹی یہ کہتی ہے کہ ارے ان کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، ان کو تو بہت پیسہ مل جاتا ہے ادھر ادھر سے، اور تم کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، تم کو تو بھی بہت مل جاتا ہے ادھر ادھر سے۔
تم تو اتنا کماتے ہو، اتنا لاتے ہو ادھر ادھر سے. میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کو پیسہ نہیں ملے گا وہ مکتب کی تعلیم چھوڑ دے گا، اور پھر آپ کے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ آپ پڑھائیں گے. آپ پہلے خود پڑھ لیجئے، آپ پہلے خود پڑھ لیجئے. آپ کا قرآن صحیح نہیں ہے، آپ کو تجویز نہیں آتی، آپ پہلے اپنا قرآن صحیح کیجئے، پھر بچوں کے قرآن کو صحیح کیجئے. اگر یہ بچے قرآن اور حدیث اور سنت اور مسائل سے اگر یہ بچپن سے واقف نہیں ہوں گے، یہ ان کو مرتد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ مرتد ہو جائیں گے آگے چل کر، اور مرتد نہیں ہوئے تو ملحد ہو جائیں گے. ملحد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہوتا تو ہے سامنے مسلمان، لیکن وہ کئی چیزوں کا انکار کرتا ہے، کئی چیزوں کو وہ ناپسند کرتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود. اور جب وہ اسلام کے کسی حکم کو ناپسند کرتا ہے، کسی حکم کا انکار کرتا ہے، تو وہ ایمان والا نہیں رہ سکتا ہے. میرے بھائیوں، پیسہ اللہ تعالی نے جو دیا ہے وہ ایک آزمائش کے لیے دیا ہے. اولاد جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ایک آزمائش کے لیے دی ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ آزمائش ہیں، یہ فتنہ ہیں. فتنہ کا مطلب آزمائش. پھر اس کے پہلے اوپر آئے تھے سورۃ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. سوال یہ ہے کہ اولاد اور بیویاں دشمن کیسے؟ تو جواب یہ ہے کہ سب تھوڑی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ لوگ اور کچھ کون؟ جو تمہیں اللہ رسول سے دور کریں، جو تمہیں قرآن حدیث سے دور کریں، جو تمہیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کریں کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو ہمارے ارمان پورے کرو، شادی ہونی چاہیے یہ ہمارے ارمان ہے، یہ بچے کے ارمان ہے، یہ بیویوں کے ارمان ہے. اور افسوس آج اس بات کا ہے کہ سب جھوٹ بولتے ہیں. کیسے؟ اگر ماں باپ سے کہو کہ ارے ایسا کیسا کر رہے ہو، یہ سب چیزیں غلط ہیں، تو کہتے بچے نہیں مان رہے ہیں. اور بچوں کو سمجھاؤ تو کہتے ماں باپ کے ارمان ہے، امی کے ارمان ہے. یعنی ہر کوئی ایک دوسرے پر ڈال رہا ہے، لیکن کر رہے ہیں وہی جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. تو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ایک آزمائش کے لیے ہے کہ تم اس کو کیسا خرچہ کرتے ہو. اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے. کیا جواب دیں گے؟ کہاں خرچ کیے. آج ہماری منگنی جو ہو رہی ہے شادی سے پہلے، وہ لون میں طے کی جا رہی ہیں. برتھ ڈے کے لیے لون بک کیے جا رہے ہیں. برتھ ڈے سراسر غیر اسلامی طریقہ ہے. اسلام میں برتھ ڈے وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں. پیدا ہوئے ہو اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ دیکھو پچھلی زندگی کیسے گزری اور آئندہ کیسے گزارنا ہے. وہ تو لمحے فکریہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ سرور کے اندر مست ہو گئے اور اللہ رسول کو بھول گئے اور غیروں کے طریقے کو اپنانے لگے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو میرے بھائیوں، ہم لوگ پیسے کا بے جا استعمال کر رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کا نام لینے والے لوگ گانوں پر، باجوں پر، ڈی جے پر پیسے لٹا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے. یہی ہمارے اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے تو ہم ان سے ملنے ہاسپٹل نہیں جاتے، لیکن شادیوں کے موقع پر کتنا پیسہ اڑاتے ہیں اور ان رشتہ داروں سے معافی مانگ مانگ کر ان کو بلاتے کہ آ جاؤ. لیکن جب وہ بیمار رہتا ہے تو اس سے کوئی ملنے نہیں جاتا، اس کو کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے. اور چلو رشتہ داروں کو چھوڑو، المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی بھائی ہیں. کتنے چوراہوں پر، کتنے جو ہے مسجد کے دروازوں پر، اور کتنے روڈوں پر ہمیں نظر آتے ہیں برقع کے اندر، داڑھی کے اندر، جو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے. یہ کیوں پھیلائے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے ہی بھائی بہن ہیں، ان کی ہم مدد کیوں نہیں کرتے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے بڑا مجھ پر کرم فرمایا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا. اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ،
کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر کے رکھا ہے، میں بہت حقیر ہوں، یعنی میرے رب نے میری کوئی قیمت ہی نہیں لگائی. کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یتیموں کا رسپیکٹ نہیں کرتے، ان سے بات نہیں کرتے. تمہارے عزیز و اقارب میں کوئی یتیم بچہ ہے، اس کا خرچ نہیں برداشت کرتے، اس کی اسکول اور مدرسے کی فیس نہیں دیتے، اس کو آتے جاتے 200-500 روپے نہیں دیتے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم غریبوں کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے بھی نہیں ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کو کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کو بہت زیادہ محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو. مال آزمائش کی چیز ہے، اس کو اس کے صحیح جگہ میں استعمال کیجئے تاکہ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو. اور اگر مال کا غلط استعمال کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے ذریعہ وبال ہوگا. ایک بات اور اہم آخری، کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر شادی میں، کسی فنکشن میں، کسی بھی موقع پر اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ہمیں معلوم رہتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، پھر ہم اس میں سپورٹ کیوں کرتے ہیں، ہم اس میں شرکت کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم اس میں شرکت کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی انداز سے شرکت ہو، آپ اس کے سپورٹر ہوں گے اور آپ بھی اسی قدر گنہگار ہوں گے جتنا وہ لوگ گناہ کر رہے ہیں. ہماری ہر چیز کی بنیاد اللہ اور رسول ہونا چاہیے. حدیث شریف ہے، من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وہ ابغض للہ، اللہ کے لیے نفرت کرے، وہ اعطى للہ، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دے، وہ منع للہ، اللہ کے لیے کسی کو کچھ نہ دے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہوا. ہم تو کہتے ہیں دوست ہے، نہیں جائیں گے برا مان جائے گا، رشتہ داری ہے نبھانی پڑتی ہے. اللہ سے رشتہ داری کہاں گئی؟ اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کا کیا ہم نے حق ادا کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، برائی خود بخود نہیں ختم ہو جائے گی، بلکہ اسے ہمیں ختم کرنے کے لیے اقدام کرنے ہوں گے. ہمیں خود اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. ہم نہ جائیں، نہ بلائیں، نہ کھائیں، نہ کھلائیں. اور اسی طریقے سے یہ ارتداد کی جو لہریں ہیں، یہ ختم ہوگی کب؟ جبکہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں اچھی طریقے سے. اسی طریقے سے جو غریب غربا ہیں اپنے معاشرے میں، محلے میں، شہر میں، علماء اکرام سے مل کر ان تک اپنے مالوں کو پہنچائیں، زکوٰۃ ادا کریں. اگر ہم صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ دینے لگیں، کوئی مانگنے والا نہیں رہے گا. اور یہی ایک قوم ہے جو بہت زیادہ تعداد میں بھی ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں، لیکن سب سے زیادہ مانگنے والے اسی کے اندر ہیں. اس میں زکوٰۃ کا سسٹم ہے، کسی اور دھرم میں زکوٰۃ کا سسٹم نہیں ہے، لیکن فقیر اور مانگنے والے اسی قوم کے اندر ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور نیکیوں کی توفیق مانگیں. اور یہ جو ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں، بہنیں مرتد ہو جا رہی ہیں، اس کی فکر کریں، اس کے علاج کے لیے کوشش کریں، اور شادیوں کو جلد کریں. شادیوں کو تاخیر کرنے سے بھی یہ فتنہ وجود میں آتا ہے. اور بچوں کو بھی پڑھائیں، بچیوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ ان کے رشتے میں پریشانی نہ ہو، رشتہ لیٹ نہ ہو، جس کی وجہ سے ان کو کسی اور کو ڈھونڈنا پڑ جائے. اس لیے میرے بھائیوں، شادیوں کو جلدی کریں، شادیوں کو سادگی کے ساتھ کریں. اور جہاں خرافات ہو، چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا برتھ ڈے کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی فنکشن ہو، اگر وہاں خرافات ہو رہی ہے، آپ وہاں نہ جائیں، منع کر دیں. لوگ کچھ بھی سمجھے، لوگ نہ آئے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس سے بچیں، ورنہ آپ بھی برابر کے